بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، محمد نعیم صاحب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل پولیٹیکل ہاؤس میں۔ خواتین و حضرات، 2 سے 3 دن میں بڑی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آنے والی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی ڈیولپمنٹ میں کل کی طرح جنیوا کانفرنس کی ہی بات دوں گا۔ حکومت بڑی خوش ہے کہ ہم نے بڑے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور حقیقت میں کر بھی لیے ہیں، کیونکہ حکومت کو چاہیے تھے تقریباً کو $30 ارب اس پورے سینیریو کو درست کرنے کے لیے، اور اس میں سے وہ کافی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں یہ تھا کہ حکومت نے سیٹ کیا تھا کہ آدھا کام حکومت پاکستان اپنے فنڈ سے کرے گی اور آدھا جو ہے وہ گورنمنٹ دنیا جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر، جس میں اقوام متحدہ نے ان کا ساتھ بھی دیا، اور تقریباً کل جو ہے وہ $10 ارب تک جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پرومسز ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹ بات ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ پرومسز ہوئے ہیں دے شوڈ بی فلفل، وہ نظر آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر فلفل کریں گے بھی اس کو۔ اس کے بعد اگلی جو ڈیولپمنٹ ہے خواتین و حضرات، اس سے پاکستان کے اندر جو ہے ایک تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، جائے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہی لگے گا، لیکن خواتین و حضرات اس سے مطلب جو ہے وہ اکانومی ڈیفینیٹ بات ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ پریشانی کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جن صاحب کو وزارت اعلیٰ دی تھی اور جنہوں نے ایک کہا تھا کہ خان صاحب کہیں گے، ان سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ خان صاحب چوری صاحب آپ اگر خان صاحب کہیں اسمبلی توڑے تو وہ کہتے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا جاؤں، 23 دسمبر کا اعلان تھا اسمبلیاں توڑنے کا، اور آج 10 جنوری ہو چکی ہے خواتین و حضرات، 17 دن گزر چکے ہیں اس اعلان کو۔ تو نہ تو اسمبلی ٹوٹی ہے اور نہ ہی وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب نے بھی اپنا عدم اعتماد کر دیا ہوا ہے۔ خان صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ پرویز الہی کی اور اس کے بیٹے کی کرپشن کی وجہ سے میرا امیج جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب کے لیے بھی بری خبر ہے، کیونکہ اب ان کی باری ہے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی جو خاطر ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ان کا گروپ ہے، سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے، ان سے انہوں نے اپنی اپنے حصے کی ٹھکائی کروا لی ہوئی ہے، اور اب ان کی باری ہے اور ان کی ٹھکائی زبردست ہونے والی ہے۔ اور یہ بھی میں نے مبارکباد ایڈوانس میں دیتا جاؤں کہ ان کا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہونے کا سٹیٹس بحال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، جب یہ ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب پرویز الہی صاحب کے لیے آگے جو ہے وہ کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، تو آگے پوچھا، آگے جو ہے وہ کنواں ہے، پیچھے کھائی، تو کدھر جائے پرویز الہی؟ تو اٹس جسٹ فار اے جوک۔ تو دیکھتے ہیں آگے یہ کیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، تیسرے نمبر کی جو بات ہے، تیسرے نمبر کی بات ہے کہ آٹا اس وقت ناپید ہے، بالکل ناپید ہے پاکستان میں۔ جائے کہ گورنمنٹ نے، دونوں گورنمنٹس نے، اپنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گندم کی سپلائی کو ڈبل کر دیا ہوا ہے، اور گندم کا کوٹا ڈبل کر دیا ہوا ہے۔ ڈبل کوٹا کرنے کے باوجود جو ہے صرف یہ ہوا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کے ریٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، کیونکہ 1200 روپے پہ آ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریٹس اور بھی کم ہوں، تاکہ جو ذخیرہ اندوز اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ گندم 5000 6000 پہ جائے گی تو ہم سیل کریں گے، تو ان کو ذرا منہ کی کھانی پڑے اور وہ اپنے سٹاکس کو کھولیں، تاکہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آئے۔ تو جب گندم کا ریٹ نیچے آئے گا، ہاں، لیکن اس میں گورنمنٹ کو ایک اور بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو میلز ہیں، یہ آیا کہ وہ پورے کا پورا آٹا پیس کے مارکیٹ میں سستا آٹا گورنمنٹ سپلائی کرتی بھی ہے، گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں، چیک اینڈ بیلنس کو کرنا اس میں بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ کوٹا دیتی ہے، میلز مالکان اس میں سے آدھی گندم سیل کرتے ہیں، آدھا آٹا سیل کرتے ہیں، آدھا آٹا جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے اپنے کمرشل بوروں میں بھر کے مہنگے داموں پہ عوام کو بیچتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو یہ یاد رکھیے گا، اگر روٹی مہنگی ہوگی تو اگلا الیکشن ان تمام پارٹیوں کے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ صرف اس وقت ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، آپ کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے، کیونکہ صدر پاکستان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، اور صدر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ کاف کا ہے، باقی وزراء پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں کھچڑی کی حکومت ہے،
اور اس کے علاوہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو سارے JUIF تمام کے تمام لوگ حکومت میں اس وقت ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے عوام کو ریلیف نہ پہنچایا تو یہ ٹائم آنے والا ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ نہیں ملنے جا رہے. عوام آپ کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے اور عوام کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. خواتین و حضرات، اس کے بعد کی جو اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلا میچ ہرا دیا ہے ہمارے کو. لیکن اس میچ کے ہرانے سے پہلے بھی ایک کنٹروورسی جنم لے چکی ہے، جس میں نائب کپتان بنایا گیا شان مسعود کو، کیونکہ شاداب خان انفٹ تھے تو اس کو بنا دیا گیا، شان مسعود کو نائب کپتان بنا دیا گیا، جسے بابر اعظم نے آن نہیں کیا اور انہوں نے نائب کپتان کو ہی پہلے ون ڈے میں بٹھا دیا. لیکن پاکستان جیت گیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس میں نائب کپتان بنانا، بورڈ کا موقف اس میں یہ ہے کہ وہ نائب کپتان بنانا چیئرمین کی استصواب ہے، وہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے. تو یہ اس کی بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد خواتین و حضرات ایک اور یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات کر دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نہیں باز آتے، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہہ رہے کہ میرے پاس ان کا چورن تھا، میرے پاس ان کا علاج تھا، میں نے 25 مئی کو کہا تھا انہیں علاج کر دوں میں ان کا، لیکن کیبنٹ نے مجھے اجازت نہیں دی، تو لہٰذا میں نے ان کا علاج نہیں کیا. اس علاج نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ PTI والوں کا جو ہے وہ معدہ خراب ہے، طبیعت خراب ہے، جب تک وہ علاج نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو رانا صاحب آپ جو ہیں علاج تو اس وقت بہت لوگوں کو چاہیے، تو آپ لوگ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا علاج نہیں کر رہے، آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے عوام کا علاج کر رہے ہیں. تو اس چیز میں ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا. اس کے بعد خواتین و حضرات بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. سردیوں میں بھی جو ہے وہ گرمیوں جیسے بل جو ہیں وہ بجلی کے بل لوگوں کو آ رہے ہیں. میرے پاس ایک جو ہے وہ صرف کہہ لیجئے کہ کوئی ایک میرے پاس ایک یہاں پہ میں آپ کو بل دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس خواتین و حضرات اس میں ایک بل ہے. اس میں اگر آپ زوم میں دیکھیں تو 1 یونٹ بھی نہیں جلایا گیا اور بل جو ہے اس بندے کو 400 اور 446، شکر ہے 440 نہیں ہے، 446 روپے اس کو بل آ گیا. یعنی کہ اس نے میٹر صرف لگایا ہوا ہے، اس نے ایک ذرا بھی بجلی استعمال نہیں کی، لیکن اس کو 446 روپے کا جو ہے وہ بل آ گیا ہے. تو خواتین و حضرات یہ سوشل ایشو ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اس طرح کی کام کرنے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ عوام کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے. حکام بالا جو ہیں اس بات کو ضرور دیکھیں کہ یونٹ زیرو ہے، ایک بھی یونٹ نہیں استعمال ہوا اور بل جو ہے وہ 440 کا جھٹکا جو ہے اس غریب آدمی کو مل گیا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر 10 جنوری کو نہیں اترے گا تو یہ اس کو بیچارے کو جو ہے وہ CP جو ہے وہ لگ جائے گی. تو خواتین و حضرات یہی 4-5 جو ہے وہ آج کی ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اللہ پاکستان کی خیر کرے، اہل پاکستان کی خیر کرے، مجھ پر اور آپ پر، ہمارے خاندانوں پر اپنا رحم فرمائے. تو آخر میں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحاب پر اور صالحین پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.